بیٹی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس نے باپ کے غرور کو للکارا اور ایمان کی روشنی میں اپنی تقدیر بدل ڈالی۔ نمرود کا غرور اور دعویٰ۔ نمرود وہ بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس کے دربار میں ہزاروں غلام اور فوجیں تھی، لیکن اس کی سلطنت میں ایک دن ایسی آزمائش آنے والی تھی جو اس کی گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی لڑائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اللہ کی توحید کا اعلان کیا۔ مناظرے میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ یہ سن کر نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کی زبان بند ہو گئی، لیکن غرور پھر بھی لوٹنے کو تیار نہ تھا۔ نمرود پر اللہ کا عذاب۔ اللہ نے نمرود کی سلطنت کو مچھر جیسی حقیر کیڑے کے ذریعے تباہ کر ڈالا۔ ایک مچھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور اس کے دماغ کو کھا گیا۔ نمرود چیختا رہا اور اپنی ہی رعایا سے کہتا تھا کہ میرے سر پر جوتے مارو تاکہ درد کم ہو، لیکن انجام کار وہ ذلیل و خوار ہو کر مر گیا۔ نمرود کی بیٹی کی آزمائش۔ نمرود کی ایک بیٹی تھی۔ جب اس نے اپنے باپ کا انجام دیکھا تو اس کے دل میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی، میرا باپ جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا ایک مچھر کے سامنے بے بس ہو گیا۔ نمرود کی بیٹی نے اپنے باپ کو ہمیشہ تخت پر بیٹھا دیکھا تھا۔ ہزاروں سپاہی اس کے آگے سلام کرتے تھے، لیکن اس کے حکم کے بغیر سانس لینے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ اس کے باپ ایک عظیم بادشاہ، ایک ناقابل شکست انسان تھا، لیکن پھر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا جب ایک حقیر سا مچھر اس کے باپ کے دماغ میں داخل ہوا۔ وہی نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنی رعایا سے چیخ چیخ کر کہتا تھا، میرے سر پر جوتے مارو، مجھے سکون دو۔ یہ منظر اس کی بیٹی کی دل کو توڑ گیا۔ اس نے سوچا، یہ کیسا خدا ہے جو ایک مچھر کے سامنے بے بس ہو گیا؟ یہ کیسا بادشاہ ہے جو اپنے غلاموں سے مدد مانگ رہا ہے؟ یہ سوال اس کے دل کو ہلا گیا۔ اس رات وہ محل کی بالکونی میں بیٹی سوچتی رہی۔ چاندنی رات تھی، آسمان پر تارے جگمگا رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، اگر تو واقعی ہے تو مجھے پہچاننے کی طاقت دے، مجھے سچ کا راستہ دکھا۔ اس کا دل بے چین تھا۔ وہ اپنے باپ کی غرور اور اپنی روح کی پکار کے درمیان پھنس گئی تھی۔ ایک طرف دنیاوی طاقت، تخت اور تاج، دوسری طرف دل کی گہرائی سے اٹھتی آواز کہ اصل حقیقت کوئی اور ہے۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے باپ کی طرح غرور میں ڈوبتی رہتی، اپنے محل کی آسائشوں میں گم ہو جاتی، لیکن اس کے دل میں سوال تھا، کیا زندگی صرف یہ ہے؟ طاقت، دولت، غرور اور پھر مچھر کے آگے ذلت۔ یہی سوال اس کے دل کو ایمان کی تلاش کی طرف کھینچنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ نمرود کی بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کی عظمت، اس کی وحدانیت اور قیامت کے دن کے انجام کے بارے میں بتایا۔ وہ بیٹی جس نے ہمیشہ اپنے باپ کو تخت پر بیٹھا دیکھا تھا، اس نے پہلی بار حقیقت کا نور پایا۔ نمرود کی بیٹی نے دل سے کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئی۔ اس نے اپنے باپ کے غرور کو رد کیا اور اللہ کے سامنے جھک گئی۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا، کیونکہ اس نے دنیا کی شان و شوکت کو چھوڑ کر آخرت کی کامیابی چنی۔ معزز ناظرین، نمرود کی بیٹی کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ غرور ہمیشہ برباد کرتا ہے۔ باپ کی طاقت بھی انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جس کا دل سچ کی تلاش کرے۔ جب نمرود اپنی موت کی تڑپ میں تھا، اس وقت اس کی بیٹی نے اپنے دل میں کہا، یہی ہے دنیا کی حقیقت، تخت اور تاج کچھ نہیں بچاتے، بس ایمان ہی اصل نجات ہے، اور وہ اللہ کے ذکر میں ڈوب گئی۔ دوستو، یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چاہے انسان کتنی بھی بڑی سلطنت بنا لے، کتنی بھی طاقت رکھ لے، آخر کار بچانے والا صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ۔ نمرود فنا ہو گیا، لیکن اس کی بیٹی کا ایمان آج بھی ہمارے لیے روشنی ہے۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریے، اور مزید ایسے ایمان افروز واقعات کے